کہ جس کے لحاظ سے مفسرین اکرام ذکر کرتے ہیں کہ اس کی لمبائی 80 گز تھی، اس کی چوڑائی 40 گز تھی، اس کی اونچائی 30 گز تھی، اور یہ آپ کے دربار میں بیٹھنے والا آپ کا ایک غلام جس کو آصف بن برقیہ کہا جاتا ہے، رب کائنات نے اس کو یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ اس نے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تک آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ تو سامنے کرام یہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے غلام کی یہ شان ہے، آپ کے بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک کمزور سا بندہ جس کو آصف بن برقیہ کہا جاتا ہے، آپ کی امت کا ایک ولی تھا جس کو رب کائنات نے یہ شان عطا فرمائی تھی، جس کو رب کائنات نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امت میں سے رب کائنات کا ولی ہے، اس کو رب کائنات نے کس قدر شان عطا فرمائی ہوگی، اس کو رب کائنات نے کس قدر طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ یہ رب کائنات کی دی ہوئی توفیق ہے۔ رب کائنات جس کو عطا فرماتا ہے، جس کو جس قدر رب کائنات عطا فرما دے، وقت کے پیش نظر، ضرورت کے پیش نظر وہ اس چیز کو اظہار کرتا ہے۔ رب کائنات کے جو ولی ہیں ان کو رب کائنات نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر رب کائنات کے جو اولیاء ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا یہ اس لحاظ سے بے وقوفی ہے، انسان کی کم عقلی ہے، کیونکہ ان کی جو طاقت ہے ان کو رب کائنات نے جو اس لحاظ سے نوازا ہے یہ رب کائنات کی دی ہوئی توفیق ہے، یہ ان کا کوئی اپنا کمال نہیں۔ انہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزاری ہے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اگر رب کائنات کسی کو یہ قوت عطا فرما دیتا ہے تو انسان کو اس لحاظ سے تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو انسان کی عقل کے اندر نہ آئے، جس کو انسان تصور نہ کر سکے۔ اب اس لحاظ سے ایک اور بات بھی حضور سے پاک رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے بھی کہی جاتی ہے کہ 12 سال پہلے کا ڈوبی ہوئی جو کشتی تھی اس لحاظ سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 کے اندر صفحہ نمبر 628 اور 629 پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ وہ 12 سال ڈوبا ہوا جو بیڑا تھا، جو کشتی تھی، جو کہ بڑھیا ایک دریا کے کنارے رو رہی تھی، اس کے لحاظ سے مکمل بات کو ذکر کر کہ اس کا بیٹا جو تھا اپنی برات کے لحاظ سے اس دریا کے اندر آ رہا تھا، ساز و سامان جو براتی تھے وہ بھی اس کشتی کے اندر سوار تھے، وہ ڈوب گیا۔ آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ بیڑا جو تھا، کشتی جو تھی، وہ ساز و سامان سمیت صحیح سالم صحیح سلامت لوگوں کے ساتھ اس دریا کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ اس کے لحاظ سے جب پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے ہی مختصر اور بہترین الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ اس کرامت کے لحاظ سے آپ فرماتے کہ اگرچہ نظر سے کسی کتاب میں یہ بات گزری نہیں مگر زبان پر مشہور ہے اور اس میں کوئی امر بھی خلاف شرع نہیں، یعنی کہ یہ رب کائنات کے ولی کی کرامت ہے۔ رب کائنات جس کو یہ قوت عطا فرماتا ہے، رب کائنات کے حکم سے جب وہ ضرورت کے پیش نظر جب اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی کرامت کا اظہار فرماتا ہے۔ اور یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کی یہ کرامت بیان کی جاتی ہے، اس میں کوئی بھی کام کوئی بھی چیز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، بلکہ رب کائنات نے اپنے ولیوں کو یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے آپ فرماتے کہ اس کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کی عقل نہیں مانتی تو بھائی یہ کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو انسان کی عقل سے باہر ہو۔